حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا, چھوڑو اس بات. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, اور یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں. تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس, اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, حرج بھی کوئی نہیں, جائز بھی ہے, کو منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا, جی اماں جی, جی اماں جی, جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی, عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا, آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی, جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو, میں تیار ہوں, میں پہن لوں گا, میں تیار ہوں, پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی, میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے, میں نے کہا عمر تو جا, تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے, امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے, اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں, تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں, اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں, اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے, اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار, اور دنیا سے پیار نہیں تھا, دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا, موت شہادت کی دینا, اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا, مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے, باہر جا کے نہیں, یہی میدان لگے مدینے میں, یہی موت آئے اسباب بنا, میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے, وہ جو آپ کو زہر لگا تھا
بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر۔ میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی۔ شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے تو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتا، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا، مدینے میں مسجد نبوی میں حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، بڑی اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ، اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں،
دین والے نہیں ملتے, دین کے درد والے نہیں ملتے. اپیل ہے آپ سے, آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا, ان کے لیے دعا ضرور کر دینا. اپنے آپ کو بیدار کرو. بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکتا, تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں, نمازی بننے, مسجد آباد کرنے میں, مسلمان کہلانے میں بھی تک خوف ہے. تو بتلاؤ نا, اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے. بدل جاؤ, رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو. یہی امام حسین کی سوچ ہے, یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. اس کو کبھی فراموش نہ کرنا. امام حسین ہمیں بتا گئے, سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے. کوئی شرابی, کوئی بے ایمان, کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا. ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا, ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے. کسی نے کہا, کسی ظالم نے, میری سپورٹ کر, میری بات کر, تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے, رونے پیٹنے کے نہیں, انقلاب کے دن, جذبوں کی بیداری کے دن, ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن. اس کو اسی رنگ میں لو. بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا, وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے, کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا. تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے, اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے ہو میری اماں نو آنکھ ہے, پر وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے. یہ بھی ایموشنل کرنا ہے, کر لیتے ہیں لوگ. بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے, تو وہ سارے بچے کہیں نا سیر کرنے جانا ہے, تو ابا جی کو کون منائے گا؟ تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ, ابا جی کو میں بات کروں. اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے. اب بات کو سمجھ لیں, یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, لوگ کر لیتے ہیں. اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے. وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں رہا ہے, پیار میں ہو رہا ہے نا. سمجھ لے میری بات کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے. اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کر, میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی, ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں, گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے, مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ, وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال, ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے, بہن, بھائی, بچے, باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے, ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے, بحث الگ ہے, سیاںا بندہ, مالدار, وزادار, قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا, سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے, اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا, ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کرنی. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا ہے میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات, 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی, اور قبیلے کا, علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی, برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ حضرت صاحب کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت صاحب فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا, ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات, وہ کچا رنگ للاری والا
ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਏ ਫੇਰ نہیں لینا. یہ کیا بات ہے اماں، تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا. یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے. لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا. جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا. حضرت سعد چلے گئے. شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا. آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے. ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والو، تم بیوقوف ہو. اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. یہ معیار ایمان ہے. قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح.